ماہ محرم الحرام کی آج 25 تاریخ مکمل ہو چکی، اور آج کی جو تاریخ ہے یہ بڑی ہی المناک تاریخ ہے، غمناک تاریخ ہے کہ جس کی نسبت ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے منسوب ہے، اور چند معروضات مولا کے حوالے سے، چوتھے امام کے حوالے سے آپ کے اذان عالیہ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ جس کے حوالے سے مجلس ہے، جس کے سلسلے سے مجلس ہے، ضروری ہے کہ اس کا فضائل بھی پڑھا جائے، اس کی شجاعت کا تذکرہ بھی کیا جائے، اور اس کی مصیبتوں کو بھی یاد کیا جائے۔ عزیزو، ماہ محرم ایام عزا چل رہا ہے، اور بہت تیزی سے یہ ایام ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہم اسی دن کے لیے یعنی ایام عزا میں امام علی مقام، امام مظلوم کربلا، اہل بیت اطہار کے غم کو تازہ کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، ان کا غم منانے کے لیے، فرش عزا بچھانے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا مقصد ہے فرش عزا، ہماری زندگی کا مقصد ہے ذکر ائمہ طاہرین، ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہماری خلقت کا مقصد ہے غم اہل بیت اطہار علیہم السلام۔ امام مظلوم کربلا کے غم کو ہم تازہ کرتے ہیں۔ پوری دنیا امام علی مقام، امام مظلوم کربلا کے غم میں سوگوار ہے، المناک ہے۔ چاروں طرف کائنات کے ذرے ذرے سے یا حسین کی صدا آ رہی ہے، زمین کا ذرہ ذرہ یا حسین کہہ رہا ہے، آسمان کے فرشتے یا حسین کہہ رہے ہیں۔ پوری کائنات اسلام امام مظلوم کربلا کا غم منا رہی ہے۔ کیوں نہ ہو، یہ غم ہمیں بتاتا ہے کہ رسول کا وفادار کون ہے، رسول کا غدار کون ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو رسول کا سچا امتی ہوگا وہی اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا، وہی اہل بیت اطہار سے مودت اختیار کرے گا، وہی فرش عزا بچھا کر اپنا تعارف کرائے گا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کی تمنا شہزادی فاطمہ زہرا نے کی ہے، ہم وہ ہیں کہ جسے دعائے فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ جو مجلس برپا ہو رہی ہے یہ سید سجاد کے عنوان سے ہے، بعنوان سید سجاد ہے، شہادت ہے۔ انشاءاللہ آپ تابوت امام زین العابدین کی زیارت کریں گے، شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ ہم اور آپ مسلسل ذکر اہل بیت اطہار کر رہے ہیں۔ یہ ذکر عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ ذکر ہے عزیزان ایمان، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کسی شے میں شریک نہیں ہوتا ہے، لیکن اکلوتا ذکر محمد و آل محمد ایسا ذکر ہے کہ جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے۔ اے سلامت رہیں، سلامت رہیں۔ یعنی یہ وہ تذکرہ ہے کہ جسے خود ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک صلوات پڑھیں۔ بھائی اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں، اور صاحبان ایمان بھی درود بھیج رہے ہیں۔ بھائی اللہ کی اطاعت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، رسول کی اطاعت ہم پر فرض کر دی گئی ہے، صاحبان امر کی اطاعت ہم پر فرض کر دی گئی ہے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو، صاحبان امر کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ یہ اللہ اطاعتوں کا حکم دے رہا ہے۔ یہ صاحبان امر ہے کون؟ بڑی جلدی عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش کم ہے، مجالس یکے بعد دیگرے ہو رہی ہیں، آپ تمام حضرات وہاں شرکت کر رہے ہیں، جلوس بھی ہے کہ جہاں آپ شرکت کریں گے، پرسہ پیش کریں گے، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کریں گے، اور یقیناً یہ حق بھی ہے کہ ہم ذکر سید الشہداء برپا کریں، ذکر ائمہ طاہرین علیہ السلام برپا کریں، اور مجلس غم برپا کر کے، فرش عزا برپا کر کے دنیا والوں کو بتائیں کہ اسلام پر اپنا سب کچھ لوٹانے والے کون ہیں اور اسلام کا لوٹنے والے کون ہیں۔ بھائی یہ مجلس ہی تو بتاتی ہے کہ اسلام کے لٹیرے کون ہیں،
اسلام کے لٹیرے کون ہیں اور اسلام پر اپنا سب کچھ لٹانے والے کون ہیں، یہ ذکر ہی تو بتاتا ہے، یہ ائمہ طاہرین کا تذکرہ بتاتا ہے، یہ کربلا بتاتی ہے کہ غاصب کون ہے۔ اب عزیزان ایمان، ہم ان کی اطاعت کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں کر رہے ہیں، ہم نے انہیں لائق اطاعت پایا تو ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرض کیا ہے تمام صاحبان ایمان پر کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا وہ رسول کی اطاعت کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ صاحبان امر کی بھی اطاعت کرے گا۔ بھائی صاحبان امر کون ہیں؟ صاحبان امر وہ ہیں کہ جو ارادہ کریں، وہ کہے کن فیکون، وہ کہے ہو جا بس وہ چیز ہو جائے۔ وہ اگر مردے کو بھی ٹھوکر مارے تو مردہ یا علی کہتا ہوا نظر آئے، بھائی سلامت رہے۔ وہ اگر سورج کو اشارہ کرے تو سورج پلٹتا ہوا نظر آئے، وہ اگر چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے، وہ اگر شیر قالین کی طرف اشارہ کرے تو بھائی شیر قالین اپنی اصلی صورت، اپنی اصلی حیت و ماہیت میں دکھائی دے۔ بھائی یہ ہے صاحبان امر، یہ ہے اولی الامر۔ اب عزیزان ایمان، یہ بقائے دین کے لیے، بقائے شریعت کے لیے، دین کے تحفظ کے لیے، انسانیت کی بقا کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے مدینے کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ امام علی مقام، امام مظلوم کربلا 2 محرم کو والد کربلا ہوئے ہیں۔ 28 رجب کو کیا کہہ کر نکلے ہیں؟ یہ کہہ کر نکلے ہیں کہ نانا گواہ رہیے گا۔ نانا کی تربت کی طرف اشارہ کر کے کہا نانا گواہ رہیے گا، میں نکل رہا ہوں تیری امت کی اصلاح کے لیے۔ بھائی اصلاح کیوں کی جا رہی ہے امت کی؟ جبکہ جو تخت خلافت پر بیٹھا ہے اس نے یہی دعویٰ کیا ہے کہ کوئی قرآن نہیں ہے، کوئی رسول نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ تو بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ ہے حکومت حاصل کرنے کے لیے، نعوذ باللہ۔ اب عزیزان ایمان، وہ تخت خلافت پر بیٹھ کر حرام محمدی کو حلال کر رہا ہے، حلال محمدی کو حرام کر رہا ہے، لیکن امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کا جملہ کیا ہے؟ امام کہہ رہے ہیں کہ میں نکل رہا ہوں کس کے لیے؟ امت کی اصلاح کے لیے۔ جبکہ امام کو تو یہ کہنا چاہیے تھا میں نکل رہا ہوں یزید کی اصلاح کے لیے۔ بھائی امام یہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ اگر امت کی اصلاح ہو جاتی تو آج یزید جیسا ملعون تخت خلافت پر نہیں آتا۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ اگر امت کی اصلاح پہلے ہی ہو جاتی تو یزید جیسا ملعون تخت خلافت پر آتا ہی نہیں۔ لہٰذا امت کی اصلاح ضروری ہے تاکہ وہ سمجھے کہ دین کا حقیقی رہبر کون ہے، دین کا حقیقی وارث کون ہے، رسول کا جانشین کون ہے، رسول کا خلیفہ کون ہے، صاحبان امر ہے کون، تاکہ وہ بتائے۔ کیونکہ لوگ اسے خلیفۃ المسلمین سمجھ رہے ہیں، یہاں تک کہ استغفر اللہ استغفر اللہ لوگ کہہ رہے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین کہہ رہے ہیں، جانشین رسول کہہ رہے ہیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کہا گیا کہ باغی نے خروج کیا ہے، یعنی تعارف ان کے ذہنوں سے مٹایا گیا، پہچان معرفت اہل بیت مٹائی گئی۔ لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو نکلے ہیں یہ لا الہ الا اللہ کے بانی، محمد الرسول اللہ کو نشر کرنے والے، یعنی لا الہ الا اللہ کی تبلیغ کرنے والے، محمد الرسول اللہ کی تبلیغ کرنے والے، علی ولی اللہ کو گھروں تک پہنچانے والے، ولایت کو پہنچانے والے، ولایت کا تحفظ کرنے والے، شریعت کی حفاظت کرنے والے، یہ شریعت کے حقیقی وارث ہیں، رسول کے جانشین ہیں۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ شریعت ان کے گھر سے نکلی ہے، شریعت جو کام یہ کرتے ہیں وہ شریعت کہلاتا ہے۔ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ شریعت کے حقیقی بانی ہیں، حقیقی وارث ہیں، بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ کسی نعوذ باللہ کے کسی نے ایسے نے خروج کیا ہے کہ جو کلمہ نہیں جانتا، یعنی دائرہ اسلام میں اس کا داخلہ نہیں ہے، دائرہ اسلام سے وہ باہر ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ پروپیگنڈا ڈالا گیا تھا، یہ بات ڈالی گئی تھی، چونکہ بہت سے یزید کے لشکر میں ایسے تھے کہ جب شام میں پہنچے ہیں، یہ قافلہ جب اہل حرم کا شام میں پہنچا ہے اور جب انہوں نے جگہ جگہ اپنا تعارف کرایا ہے اہل بیت اطہار نے اور سید سجاد نے، تو بہت سے ایسے تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے
کہ ضعیف العمر صحابی رسول یا رسول کے دور کے رہنے والے افراد کہ جو لشکر یزید میں شامل تھے، کہ جو یزید کی بیعت کر رہے تھے، جو یزید کو اپنا خلیفہ سمجھ رہے تھے، وہ جب انہوں نے خطبہ سنا اور جب قرآن کی تلاوت سنی اور جب سید سجاد کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی اور جب سید سجاد نے آیت قرآنی کی تلاوت کی کہ ہم مصداق آیت تطہیر ہیں، ہم ہی وہ ہیں کہ جس کے لیے مباہلے کی آیت آئی، ہم ہی وہ ہیں کہ جس کے لیے طہارت کی آیت آئی، ہم ہی وہ ہیں کہ جس کے لیے خمس و زکوٰۃ و رکوع کی آیت آئی، ہم ہی وہ ہیں کہ جس کی ولایت کے اوپر دین منحصر ہے، دین ٹھہرا ہوا ہے۔ جب یہ آیات کی تلاوت کر رہے تھے سید سجاد تو ایک صحابی نے سنا، ایک شخص نے سنا، کہا یہ ساری آیتیں تو اہل بیت اطہار سے منسوب ہیں، محمد کے اہل بیت سے منسوب ہیں۔ دیکھیں کیا ان کے ذہنوں میں ڈالا گیا تھا کہ خروج کس نے کیا ہے، بغاوت کس نے کی ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ حقیقی رسول کے جانشین ہے، رسول کے جانشین ہیں، شریعت کے بانی ہیں، محافظ قرآن ہیں، وارث قرآن ہیں، حقیقی معنوں میں یہی اہل بیت اطہار ہیں، تو لوگوں نے دستے ادب جوڑ کے پیروں پہ گر کے معذرت کی ہے، گڑگڑایا ہے، گریہ کیا ہے، ماتم کیا ہے، کہا یبن رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ کسی کافر نے خروج کیا ہے، کسی باغی نے خروج کیا ہے، اسلام کے خلاف لب کھولے ہیں، لہٰذا ہم نے دشمن کے خلاف قیام کیا۔ دیکھیے ذہنوں میں کیا ڈالا گیا تھا، شریعت کو کس طرح سے پامال کیا جا رہا تھا کہ لوگ یہ بھول گئے تھے کہ یہ اصل حقیقی جانشین رسول ہے کون، حقیقی دین کا وارث ہے کون، حقیقی خلیفۃ المسلمین امیر المومنین ہے کون۔ لوگ بھلا بیٹھے تھے۔ اب عزیزان ایمان، لوگ جب بھلا بیٹھے تھے تو شریعت کے بانی پر یہ واجب ہو گیا تھا کہ وہ بتائے، یعنی امت کی اصلاح کرے، وہ بتائے کہ دین کا وارث ہے کون، کتاب کا وارث ہے کون، شریعت کا وارث ہے کون، امامت کسے کہتے ہیں، اولے الامر کہتے کسے ہیں۔ اس کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ وہ بتائے، امت کی اصلاح کرے کہ حلال کسے کہتے ہیں، حرام کسے کہتے ہیں۔ اب یہ قافلہ مدینے سے نکلنے کے لیے تیار ہے۔ اب سید سجاد سے امام مظلوم کربلا پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، میرے لال یہ بتاؤ کہ تم جہاد اصغر کرو گے یا جہاد اکبر کرو گے؟ بڑی توجہ عزیزان ایمان، کہ تم جہاد اصغر کرو گے یا جہاد اکبر کرو گے؟ اب عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد نے سوال کیا، بابا یہ بتائیے کہ جہاد اصغر کیا ہے اور جہاد اکبر کیا ہے؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ معصوم کو معلوم نہیں ہے، ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال ہی تب کرتا ہے جب جواب پوری کائنات تک پہنچانا ہو۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ ایک معصوم دوسرے معصوم سے سوال تب کرتا ہے جب جواب پوری کائنات تک، عالم اسلام تک پہنچانا ہو۔ اب ایک مرتبہ سوال کیا، بتائیں کہ جہاد اصغر کیا اور جہاد اکبر کیا؟ کہا کہ جہاد اصغر یہ ہے کہ ہم میں سے میرے ساتھ میرے انصار میرے اقربا کربلا کے میدان میں پہنچ کر عظیم قربانی پر فائز ہو جائیں گے، عظیم شہادت پیش کریں گے، یہ ہے جہاد اصغر۔ اللہ اکبر۔ آپ سمجھ رہے ہیں جہاد اصغر کسے کہہ رہے ہیں؟ امام حسین مظلوم کربلا، امام حسین کہہ رہے ہیں، میرے لال میرے ساتھ میرے ساتھی میرے اصحاب میرے جانثار میرے انصار میری اولاد میرے ساتھ کربلا کے میدان میں شہادت پیش کریں گے، قربان ہو جائیں گے، یہ ہے جہاد اصغر۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ کربلا وہ معرکہ ہے کہ انبیاء نے جب کربلا کو دیکھا تو انبیاء نے یہ کہہ کر اپنا پیچھے قدم ہٹا لیا، میرے معبود یہ منزل ہم طے نہیں کر سکتے۔ جس امتحان میں انبیاء کا قدم ڈگمگا جائے اسے حسین جہاد اصغر کہہ رہے ہیں۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھائی جہاں انبیاء کے قدم ڈگمگا جائیں حسین کی نگاہوں میں وہ جہاد جہاد اصغر ہے، جہاں انبیاء بھی قدم نہ رکھ سکے۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا، میرے بابا پھر جہاد اکبر کیا ہے؟ کہا جہاد اکبر یہ ہے
کہ جب ہم شہید کر دیے جائیں گے تو ہم میں سے جو باقی رہ جائیں گے انہیں اسیر کیا جائے گا اور انہیں دیار بدیار پھرایا جائے گا، شام لے جایا جائے گا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے جب سنا کہ ناموس کے ساتھ، مخدرات عصمت و طہارت کے ساتھ ہمیں دیار بدیار پھرایا جائے گا، یہ جہاد اکبر ہے، تو سید سجاد نے کہا بابا میں جہاد اکبر کروں گا۔ دیکھیں شجاعت کسے کہتے ہیں؟ حسین جہاد اصغر کر رہے ہیں، سید سجاد جہاد اکبر کر رہے ہیں۔ جہاد اکبر سید سجاد کہہ رہے ہیں کیونکہ کربلا میں یزید کا لشکر آئے گا، یزید آئے گا نہیں، کربلا میں یزید کا لشکر آئے گا، یزید آئے گا نہیں تو صحیح، وہ اگر نہیں آئے گا تو ہم اس کے دربار میں جائیں گے۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ وہ نہیں آئے گا تو ہم جائیں گے اس کے دربار میں، اپنی فتح کا پرچم لہرائیں گے۔ سید سجاد کہہ رہے ہیں۔ اب عزیزان ایمان سید سجاد مدینے سے نکل گئے، مدینے سے نکلے کربلا پہنچ گئے۔ کربلا میں عظیم قربانیاں دی امام حسین کے اصحاب نے، امام حسین کے انصار نے، امام حسین کی اولاد نے، خون نے، تمام اصحاب انصار اولاد جب شہید ہو گئے، اب یہاں سے امتحان شروع ہوتا ہے سید سجاد کا۔ اب سید سجاد دیکھیے، سید سجاد کسے کہتے ہیں؟ سید سجاد ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توقے خاردار ہے، ایسے چل رہے ہیں رکوع کے عالم میں جیسے نمازی ہوتا ہے، اللہ اکبر، اس طرح سے سفر کر رہے ہیں۔ دربار میں پہنچے ہیں، دربار میں پہنچے۔ اب دربار میں پہنچے ہیں تو قیدی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قیدی ہیں، بلایا گیا ہے 700 دوسرے ممالک سے سفیروں کو، 700 کرسی نشین ہیں، 700 کرسی نشین، اور ہر کرسی نشین کے سامنے 2 سپاہیوں کو مامور کیا گیا ہے تاکہ وہ ان کی خدمت کرے، یعنی جو سفیر آئے ہیں ہر سفیر پر 2 آدمی تعینات ہیں، 2 آدمی کھڑے ہوئے ہیں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں 700 تو سفیر ہیں کرسی نشین، ان کے ساتھ 2 افراد کھڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک کرسی پر 3 افراد۔ اب توجہ کریں کہ کتنے افراد ہو گئے؟ تقریباً 2100 افراد، 2100 افراد دربار میں ہیں۔ دربار ہے کس کا؟ یزید کا۔ بلائے ہوئے کس کے ہیں؟ یزید کے۔ سپاہی کس کے ہیں؟ یزید کے۔ لوگ جمع بلائے ہوئے کس کے ہیں؟ یزید کے۔ اب اہل بیت اطہار علیہم السلام ہاتھوں میں رسیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، مخدرات عصمت و طہارت ہیں۔ کیا کہہ کر بلایا گیا؟ کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کے خلاف آواز اٹھائی، یعنی یہی تو کہا گیا کہ باغی ہیں۔ کس سے بغاوت کی؟ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف۔ لوگوں کے ذہنوں میں پروپیگنڈا یہی ہے کہ یہ جو آئے ہیں یہ دین کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اسلام کے خلاف قدم اٹھایا ہے، انہیں دشمن سمجھا جا رہا ہے اسلام کا۔ اب ایسے ماحول میں لوگ تخت خلافت پر درباری مولویوں کو بلایا جا رہا ہے، درباری عالموں کو بلایا جا رہا ہے۔ درباری عالموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دربار میں جاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ اے توجہ عزیزان ایمان، درباری عالموں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ جس دربار میں جاتے ہیں اس کی گاتے ہیں۔ بھائی اس کے دربار میں جائیں گے اس کی گائیں گے، اس کے دربار میں جائیں گے تو اس کی گائیں گے۔ درباری ملاؤں کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں تو ان کے فضائل بیان کرتے ہیں۔ ایک بات تو سمجھ میں آئی کہ آج بنی امیہ کے فضائل وہی بیان کریں گے جو درباری ہوں گے۔ بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ بھائی آج جو فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، جو خواب میں یزید کو دیکھا جا رہا ہے، بھائی سلامت رہے، سلامت رہے۔ جو زندہ باد، زندہ باد،
مرد آباد مرد آباد یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی سلامت رہیں. بھائی یہ جو خواب میں دیکھا جا رہا ہے, یہ جو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے, یہ جو تعریف کی جا رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رگوں میں خون یزیدیت ہے. بنی امیہ کے پھینکے ہوئے ٹکڑوں پہ پلنے والے کتے, بھائی یہ نجس ابن نجس ہیں کہ جو بنی امیہ کی تعریف کر رہے ہیں, یزید کی تعریف کر رہے ہیں. یہی ہوا شریعت کے بانی کے سامنے لوگ علی کے خلاف آواز کھول رہے تھے, زبان کھول رہے تھے. بھائی سید سجاد جب دربار میں پہنچے ہیں, یہی تو دیکھا کہ لوگ شریعت کے خلاف آواز کھول رہے ہیں. بھائی غدیر کو مٹانا چاہتا تھا یزید اور اس کی پوری ٹیم, یعنی پورا یزیدی لشکر. اس کربلا واقع کس لیے ہوئی ہے؟ تاکہ دین کو مٹایا جا سکے, یعنی علی کی ولایت کو ختم کیا جا سکے. غدیر کے بغض میں, علی کے بغض میں, علی کی ولایت کے بغض میں حسین کو مارا گیا, حسین کو قتل کیا گیا, انہیں اسیر کیا گیا, انہیں دربار میں لایا گیا. بھائی درباریوں کا, مولویوں کا اصول یہ تھا کہ وہ لکڑی کے ڈھانچے پہ آنے کے بعد, کھڑے ہونے کے بعد, وہ ممبر سے بیٹھ کر کھڑے ہو کر علی کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے, ظلم و ستم کرتے تھے. اب سید سجاد نے دیکھا کہ یہاں دین کو پامال کیا جا رہا ہے, جس کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے. بھائی کیسے ممکن تھا کہ دین کو مٹانے کی بات ہو اور بانی شریعت محفوظ سامنے موجود ہو اور وہ آواز نہ اٹھائے. لہذا ہتکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالے ہوئے سید سجاد اٹھے, آواز دی. 700 کرسی نشین ہیں اس کے بلائے ہوئے. ایک مرتبہ سید سجاد نے آواز دی, اگر اجازت ہو تو میں بھی اس لکڑی کے ڈھانچے پر جاؤں اور جا کر کچھ اپنا تعارف کراؤں, اہل بیت کی فضیلت بیان کروں. میں کہوں گا مولا لکڑی کا ڈھانچہ کیوں؟ کہا جس ممبر سے فضائل علی بیان نہ ہو وہ امام کی نظروں میں ممبر نہیں ہے, لکڑی کا ڈھانچہ. بھائی سلامت رہے, بھائی سلامت رہے. بھائی سید سجاد بیان کر رہے ہیں. اچھا اجازت تو مل نہیں رہی تھی, لوگ سوچ رہے تھے یہ ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنے ہوئے ہیں, پاؤں میں بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں, یہ قیدی ہیں. بھائی چہرے پر زخموں کے نشان, پشت پر زخموں کے نشان, بدن سے لہو بھی ٹپک رہا ہے. اب لوگ دیکھ رہے ہیں, دیکھیے شہزادی عالمہ غیر معلمہ شہزادی زینب وہی تشریف رکھتی ہیں, دیکھ رہی ہیں کہ میرا بھتیجا کچھ کہنا چاہتا ہے لیکن یہ ملعون اجازت نہیں دے رہا ہے. اب سیدہ زینب نے اپنا ایک خطبہ دیا, جس طرح سے دعوت ذوالعشیرہ میں رسول کچھ کہنا چاہتے تھے اور کافر یہ کہہ کر بھاگ جاتے تھے کہ محمد نے جادو کر دیا ہے, ہمیں اس کی باتوں کو نہیں سننا ہے. تو ابو طالب کو جلال آیا تھا, اسی طرح سے شہزادی زینب کو جلال آیا, اور جب جلال آیا تو کہا قم یا سیدی و مولائی. کہا سید سجاد کی طرف اشارہ کر کے, اے میرے مولا, اے میرے سید, اے میرے سردار, چونکہ امام وقت ہیں سید سجاد. اب کہا کہ آپ منبر پر جائیے, ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہے کہ جو آپ کو تکلم کرنے سے, گفتگو کرنے سے روکے. سید سجاد منبر پر گئے, دیکھیے وہاں پر لب کھول رہے ہیں کہ جہاں مخالف کا مجمع ہے, جہاں یزیدی مجمع ہے, جہاں خود یزید تخت خلافت پر بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین بنا بیٹھا ہے, لوگ اسے خلیفۃ المسلمین کہہ کر سلام کہہ رہے ہیں, امیر المومنین کہہ کر سلام کہہ رہے ہیں, درباری اس کے ہیں, لوگ اس کے ہیں, بلائے ہوئے سفیر اس کے ہیں, 700 کرسی نشین اس کے ہیں. سید سجاد نے ایک مرتبہ اپنا حسب اور نسب بیان کرنا شروع کیا. سب سے پہلے اللہ کی حمد کی, اس کے بعد اپنا حسب اور نسب بیان کیا. کس طرح سے بیان کیا ہے؟ کہا جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا وہ مجھے پہچان لے کہ میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں رسول کا بیٹا ہوں, میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں, میں کعبے کا وارث ہوں, میں
مینا کا وارث ہوں، میں مدینے کا وارث ہوں، میں زمزم و صفا کا وارث ہوں، میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لقب صدیق ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لقب صدیق ہے۔ مطلب مولا بتا رہے ہیں کہ بھائی صدیق اور کوئی نہیں ہے، میرا دادا علی ہے، کوئی اور صدیق نہیں ہے۔ بھائی صدیق ہم میں سے ہے، کرار ہم میں سے ہے، جعفر طیار ہم میں سے ہے، احمد مختار ہم میں سے ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے معراج ہوئی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل معراج پر لے کے گئے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ فرشتوں نے جس سے مصافحہ کیا۔ بھائی یہ خطبہ دے رہے ہیں اور علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو امیر المومنین ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا دادا علی مرتضیٰ حیدر کرار ہے، حیدر کرار ہے، علی مرتضیٰ حیدر کرار ہے۔ بھائی علی علی کر رہے ہیں، غیر کے مجمع میں، غیر کے دربار میں، یزید کے سامنے سید سجاد علی علی کر کے بتا رہے ہیں کہ جہاں علی کے ذکر پہ پابندی ہوگی ہم علی علی اسی دربار میں کریں گے۔ اے سلامت رہے، سلامت رہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی علی کا ذکر کر رہے ہیں، اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنا تعارف اس انداز سے کرا رہے ہیں کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے حق سے اسے محروم کر دیا گیا۔ امام خطبہ دے رہے ہیں، امام تعارف کرا رہے ہیں، اہل بیت کی فضیلتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ امام بتانا یہ چاہ رہے ہیں یزید دیکھ لے، میرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، مجھے تو نے قیدی تو بنا رکھا ہے لیکن میری زبان پر پابندی نہیں لگا سکتا۔ ہم وہ ہیں کہ اللہ نے ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں قرار دیا ہے۔ مطلب مولا یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں پر حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے۔ بھائی سید سجاد بتا رہے ہیں کہ دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے، ہم وہ ہیں کہ ہماری محبت مومنین کے دلوں میں رہے گی، مومنین کے دلوں میں ہماری محبت رہے گی۔ سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں، اپنا حسب اور نسب بیان کر رہے ہیں، گویا بتا رہے ہیں یزید میں نے تیرے درباریوں کے سامنے اپنا حسب اور نسب بیان کیا ہے، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو بھی اپنا حسب اور نسب بیان کر۔ سید سجاد بیان کر رہے ہیں کہ اگر تجھ میں ہمت ہے تو تو اپنا حسب اور نسب بیان کر کے دکھا۔ اب ایک مرتبہ سید سجاد خطبہ دے رہے ہیں۔ اب چونکہ جب اب تک تو لوگ یہ جان رہے تھے امام اس طرح سے اپنا تعارف کیوں کرا رہے ہیں کہ میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں رسول کا بیٹا، میں علی کا بیٹا، میں فاطمہ کا بیٹا، اور جعفر طیار ہم میں سے، حیدر کرار ہم میں سے، حضرت شہید حمزہ ہم میں سے، امام مظلوم یعنی جو سبتین ہیں حسن اور حسین وہ ہم میں سے۔ اس طرح سے مولا امام سید سجاد اپنا تعارف کیوں کرا رہے ہیں؟ اس لیے کرا رہے تھے کہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے سب کے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ جنہوں نے خروج کیا ہے ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ امام ان چیزوں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ اگر کسی ایک چیز کا بھی مسلمان انکار کر دے تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے، دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے۔ سید سجاد کہہ رہے ہیں کہ میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں رسول کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، کہ زمانہ پہچان لے اصل خلیفہ یہ نہیں ہے بلکہ اصل خلیفہ ہم ہیں، اصل خلیفہ ہم ہیں۔ اسے خلیفۃ المسلمین دنیا نہ سمجھے، خلیفۃ المسلمین ہم ہیں۔ اللہ نے ہماری محبت اور اطاعت کو قرآن میں فرض واجب قرار دیا ہے۔ اب عزیزان ایمان جب لوگوں پر امام کے خطبے کا اثر ہونے لگا اور لوگ
حیران و پریشان ہونے لگے، کچھ لوگ گریہ و زاری کرنے لگے، بلند آواز سے رونے لگے، فریاد کرنے لگے۔ تو ایک مرتبہ یزید نے دیکھا کہ اب معاملہ بگڑ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی تلواریں نکل جائیں اور حکومت کا تختہ پلٹ جائے، لہذا اشارہ کیا اپنے مؤذن کو، زرخرید مؤذن کو بے وقت اذان کہنے کے لیے کہ سید سجاد کے خطبے کو روکا جائے۔ اب عزیزو، امام کیا کر رہے ہیں؟ ذکر کر رہے ہیں۔ امام کیا کر رہے ہیں؟ خطبہ دے رہے ہیں۔ امام خطبہ دے رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تعارف کرا رہے ہیں۔ امام کے مقابلے میں کسے لایا جا رہا ہے؟ اذان کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ذکر امام سے اذان کا ٹکراؤ کرے وہ کچھ بھی ہو، یزید کے دربار کا مؤذن ہے۔ وہ کچھ بھی ہو، یزید کے دربار کا مؤذن ہے کہ جو یزید کے کہنے پر بے وقت اذان دے رہا تھا، یعنی کوئی نماز سے عزاداری کا ٹکراؤ نہ کرے، کوئی عزاداری کا نماز سے ٹکراؤ نہ کرے۔ عزاداری اپنی جگہ پر ہے، نماز اپنی جگہ پر ہے، نماز نماز ہے، عزاداری عزاداری ہے۔ اب عزیزان ایمان، اب چونکہ مؤذن نے بے وقت کہا، تاریخ کہتی ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 9 افراد کھڑے ہوئے، 9 مؤذن کھڑے ہوئے، 9 مؤذن ایک ساتھ کھڑے ہو کر گلدستہ اذان پر کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا بے شک میرا خون، میرا گوشت، میرے جسم کا ایک ایک قطرہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب عزیزان ایمان، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو سید سجاد نے یہی کہا کہ میرا گوشت، میرا پوست، میری روح، میرے خون کا ایک ایک قطرہ یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ جب مؤذن نے بھرے دربار میں 700 کرسی نشینوں کے درمیان کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب محمد رسول کی گواہی کی، جب رسالت کی گواہی گونجی ہے دربار خلافت میں، ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید سے مخاطب ہو کر کے کہا یزید بتا، یہ تیرے جد کا نام ہے یا میرے جد کا نام ہے؟ یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اب عزیزان ایمان، یہاں پر سید سجاد نے لفظوں کی بیڑیوں سے اسے ایسا اسیر کیا کہ وہ نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر جا رہا ہے، اب چاہ کر بھی کچھ نہیں بول پا رہا ہے۔ سید سجاد کہتے ہیں بتا، یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اگر ہمارے نانا کا نام ہے ہم جیتے ہیں، اگر تو کہے تیرے نانا کا نام ہے تو تو جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اچھا، سید سجاد نے یہ کیوں کہا کہ یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام یا میرے نانا کا نام؟ یہ بتا یہ تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ سید سجاد کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سب جو بیٹھے ہیں انہیں قرآن کا علم ہے، سب قرآن کی آیت کے حافظ ہیں، حافظ قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، قاری قرآن بیٹھے ہوئے ہیں، اور قرآن میں صراحتاً یہ آیت ہے کہ اللہ جھوٹوں پر لعنت کر رہا ہے، اللہ جھوٹوں پر لعنت کر رہا ہے۔ بڑی توجہ عزیزان ایمان، سید سجاد کیوں کہہ رہے ہیں بتا تیرے نانا کا نام ہے یا میرے نانا کا نام ہے؟ اب اگر وہ کہے کہ آپ کے نانا کا نام ہے تو لوگوں پر یہ کھل جائے گا کہ اس نے آل رسول کو قتل کیا اور یہ ہے ظالم۔ بڑی توجہ، اس نے آل رسول کو قتل کیا اور یہ ہے ظالم۔ اور اگر کہے کہ میرے نانا کا نام ہے تو یہ تاریخ میں جھوٹا کہلائے گا، مورخ لکھنے والا تاریخ وہ کہے گا کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالمین پر اللہ کی لعنت، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، ظالمین پر اللہ کی لعنت۔ سید سجاد ایک مقام پر لے کے جانا چاہتے ہیں، 700 کرسی نشینوں کے درمیان ایک راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کو امام بنایا گیا انسانوں کا تو حضرت ابراہیم نے سوال کیا پروردگار یہ بتا کیا یہ عہدہ امامت میری ذریت میں ہوگا؟ تو آواز آئی لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا، یہ عہدہ
ظالموں تک نہیں جائے گا۔ یعنی ایک بات تو واضح ہو گئی قرآن کی آیت سے کہ جو بھی خلافت کے تخت پر بیٹھے گا ظالم نہیں ہوگا۔ سید سجاد بتا رہے ہیں کہ اگر یہ کہے کہ اس نے اگر یہ کہے کہ رسول میرے نانا ہے تو یہ جھوٹا ہے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اور اگر کہے آپ کے نانا ہے تو یہ ثابت ہو جائے گا اس نے ظلم کیا، اور ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا، ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد نے بے نقاب کیا، یہاں سے بھی بے نقاب ہوا، وہاں سے بھی بے نقاب، یعنی ایسا اپنے لفظوں کی رسیوں سے اسیر کیا سید سجاد نے کہ وہ چاہ کر بھی نہ ادھر بھاگ پایا نہ ادھر بھاگ پایا۔ یعنی سید سجاد نے بھرے دربار میں اسے ظالم قرار دیا، اور وہ تھا لعین ابن لعین، اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں کہ جس نے ظلم کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام پر، رسول خدا کی اطاعت و اطاعت پر۔ ایسا ظلم کیا کہ 1400 سال ہو گئے مسلسل ہم اور آپ ذکر ائمہ طاہرین کر رہے ہیں۔ قیامت تک کے لیے بھی اللہ اگر ہمیں تحفہ حیات سے نوازے اور صرف اس بات پر معمور کرے کہ ذکر امام حسین کرو اور آنکھوں سے آنسو بہاؤ، اور ہم زندگی بھر قیامت تک آنکھوں سے آنسو بہاتے رہیں، تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا گریے کا۔ سید سجاد جب تلک زندہ رہے تب تلک سید سجاد نے آنسو بہایا ہے۔ سید سجاد جب تلک رہے دربار میں، زندان شام میں، جب بھی سید سجاد کے سامنے کھانا آتا تو ایک مرتبہ بابا کی یاد آ جاتی، جب بھی پانی آتا تو پانی اتنا روتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا، پانی دیکھتے تھے تو اپنے بابا کو یاد کرتے تھے، دانا دیکھتے تھے تو اپنے بابا کو یاد کرتے تھے۔ اور جب مدینے میں یہ قافلہ رہا ہو کر زندان شام سے مدینے پہنچا تو مدینے میں سید سجاد جب گھر سے باہر نکلتے تھے تو جو قصاب ہوتے تھے اپنی اپنی دکانوں پر پردہ ڈال دیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے بھائی کیا ہوا؟ کہا کیا نہیں دیکھا تم نے کہ سید سجاد آ گئے ہیں، سجاد آ گئے ہیں۔ یہ جب دیکھتے ہیں ہمیں تو بے ساختہ آنسو بہاتے ہیں، ہمارے ذبیحے کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہاتے ہیں، اور ہم سے سوال کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ تم نے جب جانور کو ذبح کیا تھا تو کیا اسے پانی پلایا تھا یا نہیں پلایا تھا؟ تم نے اسے دانا دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تم نے قبلہ رخ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو ہم سوال جب ہو جاتا ہے مولا سوال کرتے ہیں تو ہم یہی جواب دیتے ہیں مولا ہم آپ کی شریعت جانتے ہیں، ہمیں آداب قربانی معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کس طرح سے جانور کو ذبح کرنا چاہیے۔ ہم بہت آہستہ سے چھری اس کے گلے پر پھیرتے ہیں، اور جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ذبح کرنے سے پہلے ہم پانی پلاتے ہیں، دانا کھلاتے ہیں۔ جب اتنا سنتے تھے سید سجاد تو تاریخ لکھنے والا یہ کہتا ہے کہ سید سجاد کربلا کا رخ کرتے تھے، کربلا کا رخ کرتے تھے اور کہتے تھے بابا ارے ان ذبح کرنے والے قصاب کو بھی معلوم ہے کہ جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ بابا آئے وہ کیسے مسلمان تھے کہ جنہوں نے آپ کو 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ جزاک اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، سوائے غم امام مظلوم کربلا کے۔ آپ کی آواز بلند ہو رہی ہے، خدا آپ کی ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ایمان، جب ہم امام مظلوم کربلا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں تو شہزادی فاطمہ تشریف لاتی ہیں پرسہ لینے کے لیے، شہزادی چلی آتی ہیں جب ہم امام حسین کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن آج ہم سید سجاد کے نام کی مجلس برپا
برپا کر رہے ہیں, سید سجاد کی یاد میں آنسو بہا رہے ہیں. میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج حسین آئے ہوں گے اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے. آج سید سجاد کا پرسہ لینے کے لیے ہمارے زمانے کا امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے, لیکن وہ ہمارے ذکر کو سنتا ہے. شہزادی فاطمہ اپنا شکستہ پہلو لیے ہوئے آتی ہے اور پرسہ لینے کے لیے رومال کو کھول دیتی ہے. عزیزان ایمان, سید سجاد کی بڑی ہی مظلومانہ شہادت ہے. زہر دیا گیا ہے میرے اور آپ کے چوتھے امام کو, لیکن عزیزوں جب تلک سید سجاد زندہ رہے ہیں تب تلک آنسو بہایا ہے. کسی نے کہا مولا کب تلک آنسو بہائیں گے؟ سید سجاد نے کہا منحال تو نے انصاف نہ کیا. کہا مولا کیا ہوا؟ کہا کہ ہم سید سجاد ہیں, ہم عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں, ہم سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں. اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے. بے شک ہمارا یہ دستور ہے کہ ہمیں درجہ شہادت پر اللہ فائز کرتا ہے, لیکن ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. کہا مولا کون سا ظلم ہوا ہے؟ کہا ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں قتل کیا گیا اور ہمیں بار بار قتل کیا گیا. کہا کیسے قتل کیا گیا؟ کہا کہ ہمیں درجہ شہادت پر فائز ہونے پر کوئی تکلیف نہیں ہے, لیکن تکلیف اس بات کی ہے, رونا اس بات کا ہے کہ کربلا میں ہمیں قتل کر دینے کے بعد ظالموں نے ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر ہماری نگاہوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کے سروں سے ردائیں اتاری. ارے ماؤں بہنوں کے ساتھ دیار بدیار پھرایا گیا. اے منحال مجھے بے ردا میری پھوپھیاں یاد آتی ہیں, میری بہنیں یاد آتی ہیں, شام کا بازار, شام کا زندان, ارے شام کا دربار یاد آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ سید سجاد جب روتے تھے تو کہتے تھے ہائے شام, ہائے شام, ہائے شام. جزاکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے, سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. ہاں عزیزان ایمان, مولا سید سجاد کا ماتم برپا ہوگا. سید سجاد کا غم منانے کے لیے آپ آمادہ ہیں. ابھی تھوڑی دیر میں تابوت برآمد ہوگا. بس عزیزان ایمان مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. 3 جنازے ایسے ہیں کہ جن کے غسل دینے والے چیخ مار کر روئے ہیں. عزیزان ایمان پہلا جنازہ وہ ہماری شہزادی فاطمہ زہرا کا ہے کہ جب شہزادی فاطمہ زہرا کی پسلیاں چور چور ہو گئیں اور جب شہزادی دنیا سے رخصت ہو گئیں اور جب مولا کائنات ہمارا اور آپ کا مولا علی جب غسل دینے کے لیے آگے بڑھا ہے تو جب سیدہ فاطمہ زہرا کی پسلیوں پر ہاتھ پہنچا ہے تو مولا کائنات شیر خدا نے ایک آواز بلند کی ہے, چیخ ماری ہے اور غش کے عالم میں چلے گئے ہیں. جب غش سے افاقہ ہوا فضا نے سوال کیا, اے شیر خدا آپ تو خدا کے شیر ہیں, یہ گریے کا مقام کیا ہے, یہ کیسا گریا ہے, آپ اس طرح سے کیسے گریا کر رہے تھے؟ کہا فاطمہ نے اپنا درد مجھ سے چھپا کے رکھا. ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی, ارے جب علی کا ہاتھ پہنچا علی سے برداشت نہ ہوا. اللہ اکبر. بہت جلدی مجلس رحمت کو تمام کر رہا ہوں. یہ پہلا مرحلہ تھا عزیزان ایمان. دوسرا مرحلہ کون سا ہے کہ جہاں غسل دینے والا چیخ مار کر رویا ہے, جہاں غسالہ چیخ مار کر روئی ہے. دوسرا جنازہ شام کے زندان میں شہزادی سکینہ کا ہے, بی بی سکینہ کا ہے. بی بی سکینہ بنت الحسین عالم غربت میں زندان شام میں دنیا سے سفر کر گئی. اب جب دنیا سے سفر کر گئی ایک مرتبہ سید سجاد نے بندھے ہوئے ہاتھوں سے زندان شام میں, قید خانہ شام میں ایک ننھی سی تربت بنائی. اب عزیزان ایمان جب ایک مرتبہ غسالہ نے غسل دینا چاہا, غسل کے لیے لباس کو اتارنا چاہا تو لباس کے ساتھ سکینہ کے بدن کی کھال بھی آنے لگی. غسالہ نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر سوال کیا, یہ بتاؤ اس بچی کو کون سا مرض تھا کہ جب ہم اس کے بدن سے اس کے بدن سے لباس کو جدا کرتے ہیں تو اس کی جلد بھی ساتھ میں آ رہی ہے. سید سجاد کی ایک آواز بلند ہوئی, ارے کوئی مرض نہ تھا, کربلا سے شام تک اتنے تازی آنے پڑے ہیں
کہ تازیانوں کے زخموں کی وجہ سے بدن سے لباس پیوست ہو گیا. اللہ اکبر عزیزان ایمان. یہ دوسرا مرحلہ تھا. لو عزیزان ایمان, تیسرا مرحلہ کون سا ہے؟ تیسرا مرحلہ ہمارا اور آپ کا چوتھا امام. جب زہر دیا گیا ہے نا, جب زہر دیا گیا, ہشام بن عبد الملک نے زہر دیا ہے, ملعون نے جب زہر دیا ہے, سید سجاد اس طرح سے تڑپ رہے تھے کہ جیسے پانی سے باہر نکلنے پر مچھلی تڑپتی ہے. ارے کروٹیں بدل رہا ہے ہمارا اور آپ کا امام. اعجاز امامت سے پانچویں امام قریب پہنچے. امام وصیتیں کر رہے ہیں. اب عزیزان ایمان, پتہ ہے سید سجاد کے بدن سے روح کیسے پرواز کر گئی, بدن سے روح کیسے نکلی ہے؟ سید سجاد نے ایک مرتبہ پانچویں امام کو اپنے قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد میں جو وصیتیں کی عزیزو, ایک وصیت سید سجاد نے وصیتیں بہت سے کی تھی. ایک وصیت یہ تھی کہ اے میرے لال باقر, میرے جنازے کو شان و شوکت سے نہ اٹھانا, شان و شوکت سے نہ اٹھانا, اس لیے کہ میں نے کربلا کے ریگزار پر اپنے بابا کا بے گورو کا بن لاشا دیکھا ہے, اور میں اتنا بے بس تھا کہ اپنے بابا کے جنازے کو نہ اٹھا سکتا تھا. میرے جنازے کو شان و شوکت سے نہ اٹھانا. سید سجاد وصیت کر رہے ہیں. سید سجاد نے باقر امام کو, پانچویں امام کو اپنے قریب بلایا. قریب بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں, میرے لال یہ بتاؤ, کربلا کے میدان میں تم تھے, تم نے کربلا کے میدان میں کون کون سا ظلم دیکھا ہے, تم نے کربلا میں کون کون سا ظلم دیکھا ہے؟ پانچویں امام کہتے ہیں, بابا میں نے کربلا کے میدان میں تمام مظالم دیکھے ہیں. کہا کیا کیا دیکھا ہے؟ عزیزو, امام کا آخری وقت ہے, زہر دیا گیا ہے, امام تڑپ رہے ہیں, درد کی شدت میں ہے, لیکن درد کی شدت میں امام پانچویں امام سے مصیبت کربلا سن رہے ہیں. مصیبت کربلا سنتے سنتے بدن سے کس جملے پر سید سجاد کی روح پرواز کر گئی ہے ذرا سنیں گے. پانچویں امام کہتے ہیں, بابا میں نے دیکھا علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگی, بابا میں نے دیکھا اون محمد کا خون آلود جنازہ دیکھا, بابا میں نے قاسم کے پامال ٹکڑے دیکھے, بابا میں نے کربلا کے میدان میں جلتے ہوئے خیمے دیکھے, اے بابا میں نے جلتے ہوئے خیمے دیکھے. پانچویں امام بیان کر رہے ہیں, چوتھے امام سن رہے ہیں. اب عزیزان ایمان, ایک مرتبہ پانچویں امام نے کہا, بابا میں نے دیکھا کہ ایک ملعون آگے بڑھا, ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے, نیزے کی انی سے زینب کی طرف آگے بڑھا, پھوپھی اماں کی طرف آگے بڑھا, پھوپھی اماں کی چادر کو نیزے کی انی سے اتارنا چاہا. بس یہ جملہ سنا, سید سجاد کے بدن سے روح پرواز کر گئی. ایک مرتبہ پانچویں امام کی آواز بلند ہوئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. اب عزیزان ایمان, سید سجاد کا جنازہ اٹھا. پنجتن پاک کے بعد اہل بیت اطہار میں یہ پہلا جنازہ ایسا ہے کہ جس میں کثیر تعداد میں مومنین کی شرکت ہوئی. ارے مومنین جمع ہوئے, عجب نہیں روح سید سجاد تڑپ گئی ہو, سید سجاد کی روح تڑپ کے آواز دے رہی ہو, اے بابا مجھے معاف کرنا, میں نے آپ کا جنازہ اپنی آنکھوں سے بے گورو کفن دیکھا, لیکن ہائے رے غربت, میرے جنازے میں اتنے سارے افراد موجود ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون.